السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم عشا پاکستانی یوٹیوب چینل کی طرف سے سچے مسلمانوں اور اچھے پاکستانیوں، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہمارا جو پولیس کا نظام ہے اس پر، لیکن اس سے پہلے حسب روایت ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ جی آپ لوگ بھی میرے ساتھ پڑھیے گا۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ سچے مسلمانوں اور اچھے پاکستان، ہمیں آج موضوع جو ہے سنا ہے، میں ساتھ ساتھ کیونکہ یہ چاہتا ہوں کہ صرف مذہب ہی نہیں، ہمیں معاشی طور پر بھی، معاشرتی طور پر بھی اپنے ملک کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں کہاں کیا کوتاہیاں کر رہے ہیں، کن کی وجہ سے ہم زوال پذیر ہیں۔ لیکن ہمیں ہر حال میں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہمیں اپنے معاشرے کو اچھے ماحول میں ترتیب دے کے آگے بڑھانا ہے۔ ہمارے ملک کا پولیس کا نظام صرف یہ نہیں کہ صوبہ پنجاب یا صوبہ سندھ یا صوبہ خیبر پختونخوا یا گلگت بلتستان اور یا جو ہمارے حالات ہیں دیکھ کے اتنا دل پرسیش کرتا ہے، اتنا تکلیف پہنچتی ہے کہ سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ یعنی ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے یہی دیکھا ہے کہ پولیس والا جو ہے وہ چاہے اس وقت رہا اگر 10,000 ملتی تھی اس وقت بھی رشوت لیتا تھا، اب اگر اسے 50,000 ملتی ہے رہا تو تب بھی وہ رشوت لیتا ہے۔ اور ہر دور میں تنخواہیں بڑھاتے ہوئے، خاص طور پر پولیس والوں کی تنخواہیں بڑھاتے ہوئے حکومت کی طرف سے یہی اعلان کیا جاتا ہے، جی وہ دیکھیں جی جب اس کا گزارا نہیں ہوتا تو وہ پھر رشوت لیتا ہے، اس لیے تنخواہ بڑھا دیتے ہیں۔ تنخواہ بڑھانے سے رشوت جو ہے وہ پولیس کے محکمے میں کم ہو جائے گی، لیکن میں نے اپنی ہوش میں تنخواہیں بڑھتی دیکھی ہیں لیکن رشوت کم ہوتے نہیں دیکھی، کیونکہ اصل نظام جو ہے ہم اس سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اصل نظام جو ہے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں اگر دیتا ہوں تو میرا شکر ادا کرو، اور میرا شکر ادا کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا، اگر میں نہ دوں تو صبر کرو۔ اور پھر آگے یہ بھی کہہ دیا کہ میں یعنی رب کی ذات جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہمارے اگر یہ پولیس کے نظام میں خرابی ہے تو اس کی وجہ سب سے بڑی یہی ہے، ہم نے اپنے رب کو بلا دیا، سرے سے ہی بلا دیا۔ یہ سب یعنی جب یہ پولیس والے بھی پڑھتے تھے تو اسی سکول میں پڑھتے تھے جس سکول میں پڑھتا تھا، وہی کتاب یہ پڑھتے تھے اور وہی کتاب میں پڑھتا تھا جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رشوت دینے والا اور لینے والا دوست بھی ہیں، جس میں یعنی ہمارے نبی کے فرمان بھی پڑھے ہم نے حدیث کی، یعنی ادھر احادیث بھی ہوتی تھی اور قرآنی آیات بھی ہوتی تھی۔ خاص طور پر 9ویں کلاس کی جو کتب ہیں اسلامیات کی، ان کے اندر ہمیں ترغیب دی جاتی تھی، سمجھایا جاتا تھا، پڑھایا جاتا تھا، سکھایا جاتا تھا کہ رشوت بری چیز ہے اور یہ نہیں لینی چاہیے، جو لے گا وہ بھی دوزخ میں جائے گا اور جو دے گا وہ بھی دوزخ میں جائے گا۔ تو وہ کتابیں پڑھنے کا مقصد کیا تھا؟ یہ تعلیم حاصل کرنے کا مقصد کیا تھا کہ جب عملی زندگی میں آئیں گے تو ہم اس کے الٹ چلیں گے۔ مجھے یعنی 100 میں سے
بلکہ 1000 میں سے ایک پولیس والا نکال کے دکھا دے جو کہ رشوت نہ لیتا. اس قدر ہم بگڑ چکے ہیں، اس قدر ہم اپنے آپ کو بلا چکے ہیں، اپنے رب کی طرف دھیان ہمارا بالکل نہیں جاتا، ذرا پرواہ نہیں ہمیں، ذرا خاصا خوف نہیں ہمیں کہ ہم آنے والے کل میں اپنے بچوں کو کیا تربیت دے کے جائیں گے، اور اس کے بعد جب رب کے سامنے جائیں گے تو وہاں جا کے کیا جواب دیں گے. یہاں تک ہم بگڑ چکے ہیں کہ جتنی تنخواہ مہینے بعد ملتی ہے ہمارے پولیس مین کو، اتنے پیسے وہ ایک دن رشوت میں لیتا ہے. اب مہینے میں یعنی اسے بعد جو گورنمنٹ کی طرف سے تنخواہ ملتی ہے وہ تو 40,000 50,000 ہے، وہ 40-50,000 روز کا لے کے جا رہا ہے. تو یہ 40-50,000 روز کا جو لیا جا رہا ہے، اس کا حساب بھی تو دینا ہے. کہاں گیا خوف خدا، کہاں گئی وہ تعلیم، کہاں گیا ہمارا وہ اسکولوں میں یہ کہنا کہ جی میں بڑا ہو کے جی میں بڑا ایماندار بنوں گا، میں بڑا ہو کے بڑا جی اچھا پاکستانی بنوں گا، میں دوسروں کے کام آؤں گا. اور بڑا وہ پڑھتے تھے جی میں چھوٹا سا ایک لڑکا ہوں، کام کروں گا بڑے بڑے. وہ بڑے بڑے کام یہ ہو رہے ہیں کہ ہم خوب نجائز دولت اکٹھی کر رہے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ کیا ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا. کیا قیامت کے دن ہم اپنے رب کے سامنے جو یہ کہتا ہے کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، اور جس نے انعام میں ہمیں اپنا سب سے پیارا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے، ان کے سامنے جاتے ہوئے ہمیں شرمندگی نہیں ہوگی کہ ہم اپنے معاشرے کا کیا کردار تھے، ہم اپنے پاس آنے والوں کو کس طرح سے مجبور کرتے تھے جو ہمیں رشوت دیں، اور پھر وہ رشوت کا مال اکٹھا کر کر کے ہمیں اونچی اونچی بلڈنگوں کے مالک تو بن گئے، اپنی اولاد کو حرام کھلا کھلا کے ان کو ہم نے اور بڑا حرامی بنا لیا. کیا ذرا سا خوف نہیں آتا ہمیں؟ ہم نے رب کے سامنے جا کے جواب بھی دینا ہے. جب میں اپنی مہینے کی 50,000 تنخواہ جو ہے حلال کی، اس کے ساتھ روز کا 50,000 حرام کا شامل کر رہا ہوں، اور وہ میں اپنے بچوں کو کھلا رہا ہوں، تو میں یہ توقع رکھوں کہ وہ آنے والے کل میں معاشرے میں اچھا کردار بنیں گے؟ کیسے ممکن ہے؟ کیسے یہ ممکن ہے؟ جبکہ رب تو یہ کہہ رہا ہے کہ جس نے ایک نوالا حرام کا کھایا اس کی 40 روز تک نماز اور دعا قبول نہیں ہوتی. ہمیں یہ سارا کچھ پڑا ہوا ہے، ہم جانتے ہیں، لیکن عمل کیا کر رہے ہیں؟ اور پھر توقع رکھ رہے ہیں کہ ہم جنت میں بھی جائیں گے، توقع رکھ رہے ہیں کہ ہماری اولاد بڑی نیک ہوگی، اور اللہ نکال کا پاکستان بڑا ابھرتا ہوا ترقی کرتا ہوا پاکستان ہوگا. بھئی آپ کو تو بے شک شرم نہیں آتی ہوگی، آپ کو شرمندگی نہیں ہوتی ہوگی، مجھے شرمندگی ہو رہی ہے کہ میں کس ملک میں رہ رہا ہوں، کس معاشرے میں رہ رہا ہوں، اور کس قسم کے مسلمانوں میں رہ رہا ہوں. ادارہ ہوش کے نہ ہو لوگ، آپ بھی مسلمانوں کے ساتھ ہو، مسلمانوں کے ملک کا حصہ ہو، آپ بھی پاکستانی ہو. کتنے طریقے سے جال بنتے ہیں. دو پارٹیاں اگر جھگڑا کر کے آ جاتی ہیں تھانے میں، ان کا کیس مطلب جس اے ایس آئی کو یا ایس ایچ او کو یا ایس پی کو دیا جاتا ہے، وہ جناب دونوں پارٹیوں سے باہر جا کے علیحدہ کمرے سے باہر ہو کے جا کے دونوں پارٹیوں سے
20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार, 40-40 हज़ार लेके जेब में डालते हैं, और उसके बाद जनाब वो दोनों पार्टियां जो हैं उनको सामने बैठा के बात करते हैं, और दोनों पार्टियों में से थोड़ी थोड़ी तू तकरार होती है, और उसके बाद जनाब पर्चा काट दिया जाता है कि ये ले जी आप दोनों लड़े हैं, और उसके बाद पर्चा काट के दोनों पार्टियों का एक एक बंदा, दो बंदे जो हैं वो हवालात में बंद कर दिए जाते हैं। या जिसने ज़्यादा रिश्वत दी होती है, ज़्यादा माल लगाया होता है, उसको मौका दिया जाता है कि ठीक है जी आप बात करें। और दूसरी पार्टी जो कमज़ोर होती है, जिन्होंने पैसे कम दिए होते हैं या सिरे से नहीं बेचारे दे पाते, उनका कोई फर्ज बोलने लगता है तो उसे कहते चलो चुप करके बैठ, बकवास ना कर, चुप कर। तो ये रवैया होता है हमारे थाने में। अपनी जेब भी गर्म कर ली है, उसके बाद जनाब आने वालों को अगला राह दिखा दिया, उन्हें वकीलों और अदालतों के हवाले कर दिया। वो आप वकीलों को फीसें भरें और साथ साथ अदालतों में चक्कर लगाएं, सिवाय तारीख के वहाँ भी कुछ नहीं मिलता। ये मेरा मुआशरा है, ये मेरा पाकिस्तान है। ये है वो इस्लामियात की बुक जो कम अज़ कम मैट्रिक करने तक तो पढ़ के आए हैं। इस्लामियात की किताब में क्या हमने यही पढ़ा था कि जाके इस तरह से अमली ज़िंदगी में आओगे तो उस वक्त कदम कदम पे झूठ बोलना, बेईमानियाँ करना, रिश्वतें लेना, हमें शर्म आनी चाहिए। हम पाकिस्तानी हैं। तो मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, आइए गौर करें कि हम कैसे अच्छा मुआशरा तरतीब दे सकते हैं, इन बुराइयों से हम कैसे अपनी जान छुड़वा सकते हैं। तो आइंदा वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।